بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ بنت عبداللہ اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے بے سود فیاضی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، عبداللہ بن جدعان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتے میں چچا لگتا تھا۔ اس کا شمار زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو لوگوں کو کھانا کھلانے اور امداد فراہم کرنے میں صف اول میں گنے جاتے تھے۔ شروع میں یہ فقیر و کنگال تھا، بد چلنی اس کی عادت تھی اور معصیت و گناہ کے کاموں میں بکثرت ملوث رہنا اس کی فطرت۔ اس کی اخلاقی پستی اور شرارتوں سے تنگ آ کر اس کے خاندان اور قبیلے والے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کا گھرانہ بلکہ اس کا باپ بھی اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ گھر، خاندان اور قبیلے کی نفرت انگیز نگاہوں کی تاب نہ لا کر وہ ایک دن مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل پڑا۔ اس کی نظر پہاڑ کی ایک غار پر پڑی۔ سوچا ممکن ہے کہ اس غار کے اندر کوئی موذی جانور ہو جو مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ چنانچہ جان بوجھ کر وہ غار کی طرف بے خوف بڑھا تاکہ خود کو موت کے منہ میں ڈال دے اور پھر گھر، خاندان اور قبیلے کی طرف سے جس نفرت اور بغض کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ذلت و عار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام پا جائے۔ جب وہ غار کے قریب پہنچا تو اسے ایک اژدہا نظر آیا جو لگتا تھا کہ جیسے اسی کی طرف بڑھنے کے لیے چھلانگ مارنے ہی والا ہو۔ یہ دیکھ کر وہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اژدہے کی جانب بڑھنے لگا۔ جب اژدہے کے نزدیک ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں میں یاقوت لگے ہوئے تھے جو چمک رہے تھے۔ وہ غار کے اندر داخل ہوا۔ غار میں قبیلہ جرہم کے بادشاہوں کی چند قبریں تھیں۔ ایک قبر حارث بن مزاز کی بھی تھی جو ایک طویل مدت پہلے غائب ہو گیا تھا اور وہ کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ آخر وہ گیا کدھر۔ آیا اسے آسمان نے اچک لیا یا زمین کھا گئی۔ عبداللہ بن جدعان کو ان قبروں کے سرہانے سونے کا ایک تختہ ملا جس پر ان بادشاہوں کی تاریخ وفات اور ان کی مدت حکومت کی تفصیل درج تھی۔ ان کی قبروں کے پاس ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کا انبار تھا۔ عبداللہ بن جدعان نے غار کے اندر سے حسب خواہش جواہرات لیے اور غار کے منہ پر پہچان کے لیے نشان لگا کر نکل گیا۔ جب وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آیا تو انہیں خوب دولت سے نوازا، چنانچہ لوگ اس کو محبوب جاننے لگے اور اسے اپنا سردار بھی تسلیم کر لیا۔ عبداللہ بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلاتا اور جب کبھی اس کے پاس دولت ختم ہو جاتی تو غار سے جا کر حسب خواہش ہیرے جواہرات اور سونا چاندی نکال لاتا، لوگوں کو کھانے میں کھجور اور ستو دیتا اور پینے میں دودھ کا بندوبست کرتا۔ عبداللہ بن جدعان نے ملک شام کی طرف 2000 اونٹ بھیجے تھے جن پر گندم، شہد اور گھی لاد کر مکہ لایا گیا۔ پھر اس نے ایک منادی کرنے والے کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ ہر رات وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں میں کھانے کے لیے دعوت عام کا اعلان کرے۔ چنانچہ ہر رات وہ منادی کرنے والا اعلان کرتا، لوگوں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ، یعنی اس کی دعوت طعام کو قبول کرو۔ صحیح مسلم کی شرح میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کے متعلق لکھا گیا ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی دعوت طعام والی دیگ اس قدر بڑی تھی کہ اس سے اونٹ سوار سواری کی پیٹھ پر ہی کھانا لے کر کھا لیتا تھا۔ صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا یہ سب اس کے حق میں نفع بخش ثابت ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ سب اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس نے کبھی اپنی بندگی کا اظہار کر کے یہ نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار، قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ عزیز سامعات، اس قدر فیاضی اور دعوت عام کے باوجود عبداللہ بن جدعان اللہ کے دربار میں سرخرو نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ کے دربار میں سرخروئی کا جو فارمولہ ہے اسے اس نے اکثر فراموش کر رکھا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔